جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ واللہ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلبہ، سورۃ الفرقان، اس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا ہے اور ان لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے جو کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، اور یہ تخصیص نہیں رکھی کہ آیا مسلمان ہے یا کافر ہے، مشرک ہے، لا دین ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے استفادہ کرنے کی سہولت دے رہے ہیں کہ فائدہ اٹھا لیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانی ایفرٹ پہ رکھا ہے کہ جو بندہ جتنی محنت کرے گا اس کو مل جائے گا۔ جو لوگ اچھی پلاننگ کرتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، غور و خوض کرتے رہتے ہیں اور ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں تو اللہ ان کو دے دیتا ہے۔ اس میں کوئی بھی بندہ ہو، خواہ نہ ماننے والا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے دیتے ہیں۔ لیکن عزیز طلبہ، یہ ساری چیزیں ہیں فنا ہونے والی دنیا کی۔ دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہنی سوائے اللہ کے نام سے، اللہ کے۔ اور اتنی چیزیں ہونے کے باوجود، اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود، ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دی جائیں، لیکن عزیز طلبہ، جو ایمان کی نعمت ہے نا، وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ دنیا کی نعمتیں بہت ہی ہیچ ہیں ایمان کے مقابلے میں۔ یہی وجہ ہے عزیز طلبہ، انبیاء کرام اللہ کے بہت ہی محبوب بندے، وہ اللہ ان کو ہر چیز سے نواز سکتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ مانگتے کہ یہ احد پہاڑ، یا اللہ یہ میرے لیے سونے کا کر دے، تو اللہ نے کر دینا۔ لیکن اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دنیاوی چیزوں کی خواہش نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بھی صاحب بصیرت شخصیت ہوگی، ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں، جبکہ اللہ پر ایمان اور اللہ سے دوستی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، بندہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، جس کو صبح کی سنتیں کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، حدیث مبارکہ ہے عزیز طلبہ کہ صبح کی 2 سنتیں دنیا اور ما فیہا، یعنی کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے 2 سنتیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، کامیابی تو ان کی شروع ہوتی ہے، اور پھر کیا ہے، وہ ایمان لانے کے بعد جو پچھلے ان کے گناہ ہوتے ہیں نا،
اس سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم کفر کی حالت میں تھے، ہم شرک کی حالت میں تھے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کی جو ریکوائرمنٹ ہے عمل، عزیز طلبہ عمل کسے کہتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ عمل کہتے ہیں جو حرکت کر کے کیا جائے، اسی کو عمل کہتے ہیں نا۔ تو جو بندے حرکت ہی نہیں کرتے وہ عمل کیسے کریں گے؟ ہمارے ہاں یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے نا آؤ یار ذرا اذان ہوگی چلیں، اور مجھے ذرا کام ہے، میں ذرا فلاں جگہ پر جانا ہے، اور میں نے یہ کام کرنا ہے، اور جی میری یہ مصروفیت ہے، آپ چلے جائیں میں ذرا پھر دیکھ لوں گا۔ تو عزیز طلبہ عمل اس کو کہتے ہیں کہ اپنی اہم ترین ضرورتوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو ماننا، اس کو کہتے ہیں عمل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، خالی ایمان والے کو اللہ نے انعام نہیں دینا، یہ دماغ میں بٹھا لیں۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کو اس حوالے سے سست کیا ہوا ہے کہ بھی ہم مسلمان ہیں، ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ یہ دنیا عزیز طلبہ دارالعمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نا ناری ہے۔ تو عمل کے حوالے سے بحثیت مسلمان قوم بہت پیچھے رہ گئی، ساری ترقی ان کو چاہیے، سارے معاملات چاہیے، لیکن جب اللہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو یہ ایسے ہی زیرو پہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ عمل جو ہے یہ انسان کو کامیاب کرے گا عزیز طلبہ قیامت کے دن۔ ایمان تو جو بندہ کا ہے وہ تو ایک دفعہ بن گیا، ایمان مسلمان ہو گیا، اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر ترازو قائم کریں گے، تو وہاں پر بندے کا اعمال نامہ تولا جائے گا۔ تو سورہ القاریہ میں آتا ہے کہ جس بندے کے عمل زیادہ ہوں گے وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، اور جس بندے کے عمل کم ہوئے اس کی منزل حاویہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور تو کیا جانے حاویہ کیا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھی مسلمان، اور اللہ فرما رہا ہے کہ عمل میں کمی رہ گئی تو پھنس جاؤ گے، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، مسئلہ بنے گا تمہارے لیے۔ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو اور اچھے اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو تمہارے گناہ ہیں نا ان کو اچھائیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے عزیز طلبہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے کہ وہ نہ صرف برائیوں کو مٹاتا ہے بلکہ جو خلوص دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اچھا عزیز طلبہ میں آپ کو بتاؤں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمہ جو ہے اگرچہ بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کا ایمان سکا نہیں ہے، کامل ایمان نہیں ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لے ہیں، جب ان سے کلمہ سنا جاتا ہے کلمہ صحیح نہیں پڑھنا آتا، جب ان سے نماز کا کہا جاتا ہے نماز پڑھنی نہیں آتی، کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے تو مسئلے کا پتہ نہیں، ایمان کہاں ہے بتائیں؟ ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کیا ہم سے چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ایمان کا صحیح طور پر ہونا بڑا ضروری ہے، ناقص ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اور ایمان کا
مکمل کرنا، ایمان کو بڑھانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ تلاوت کرے، بندہ قرآن مجید کو روزانہ سمجھ کر پڑھے، میننگ دیکھے، تفسیر دیکھے، غور و خوض کرے، پھر اس کا ایمان ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ کیونکہ عزیز طلبہ، جس طرح باقی چیزیں پڑھی پڑھی خراب ہونے لگ جاتی ہیں،